السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا۔ بد چلنی اس کی عادت تھی اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان اور قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک کھو پر پڑی۔ سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر کھو کی طرف بے خوف بڑھا تاکہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے، اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف جس نفرت اور بغض کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ذلت و عار سے ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اس کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اژدہے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ گیا کدھر۔ آیا اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین کھا گئی۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ نیز ان کی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا، چنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونا چاندی نکال کر لاتا۔ لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے گا۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا، ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت طعام کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں عبداللہ بن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ النہایہ فی غریب الحدیث میں ایک حدیث آئی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی بدل لی جاتی تھی، مگر اس قدر فیاضی اور دعوت طعام کے باوجود اللہ کے دربار میں سرخ رو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخ روئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، میں نے دریافت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی بھی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔